بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں جب ہم نے پہلا لیکچر سٹارٹ کیا تھا، ہم نے بات کی تھی پروگرامنگ پیراڈائمز کی، جو کہ مشتمل ہوتا ہے پروسیجرل پروگرامنگ، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، فنکشنل پروگرامنگ اور لاجک پروگرامنگ پہ۔ بعض جگہوں پہ پروسیجرل پروگرامنگ کو ایز اے پیراڈائم لکھا گیا ہے، بعض جگہوں میں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو۔ تو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے۔ ایکچولی جب پروگرامنگ اسٹارٹ ہوئی اور لو لیول لینگویجز لائک اسمبلی لینگویج یا ایون ہارڈ ویئر لینگویج کے اندر بھی پروگرامنگ ہوتی تھی، تو ایک کنسٹرکٹ ہوتا تھا جس کو گو ٹو کہا جاتا تھا۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی گو ٹو کی۔ اب یہ گو ٹو جو ہے یہ بڑا ہی پرابلمیٹک کنسٹرکٹ ہے۔ آپ کا پروگرام سیکوینس میں رن ہو رہا ہے، 1 لائن 2 لائن، لائن نمبر 3، لائن نمبر 4، یہاں پر ایک گو ٹو کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس نے پروگرام کا فلو ایبرپٹلی چینج کیا اور آپ جمپ کر گئے لائن نمبر 1000 کے اوپر۔ اب لائن نمبر 1000 میں آپ کا پروگرام چلنا شروع ہوا، یہاں سے آپ نے پھر جمپ کر دیا لائن نمبر 50 پہ۔ تو پروگرام کی لاجک، گو کے پروگرامر لاجک بنانے کے لیے یہ جمپس یا گو ٹو کی اسٹیٹمنٹس پروگرام کے اندر لکھتا تھا۔ آپ ایک لائن سے دوسری لائن پہ جمپ کر جاتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے پروگرام کو سمجھنا، پروگرام کے فلو کو سمجھنا، پروگرام کیا کر رہا ہے یہ سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا تھا۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا گیا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کا۔ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں ہمارے پاس 3 پروگرامنگ کنسٹرکٹس ایسے ہیں جس کی مدد سے آپ وہ تمام کام جو آپ گو ٹو سے کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ لوپ لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ گو ٹو کے تھرو کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے کوئی کنڈیشن لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ تمام کام آپ جو گو ٹو سے کر سکتے تھے وہ کام ان 3 کنسٹرکٹ سیکوینس، سلیکشن اور آئٹریشن کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ تو سیکوینس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے لائن بائی لائن سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ سلیکشن میں آپ کے پاس کوئی بھی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ بلاکس میں سے کوئی ایک پرٹیکولر بلاک سلیکٹ ہو کے ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اور آئٹریشن میں، جس کو ہم لوپ کہتے ہیں، آپ کسی بھی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو، بلاک کو آپ ریپیٹیڈلی ایگزیکیوٹ کرانا چاہ رہے ہیں۔